زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں، ولیکن الغنی غنی القلب، اصل دل کی ریچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں، اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آور لائفز۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں، اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں۔ فائنینشیل فیئر، کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے، فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر۔ دوسرا ریلیشن شپس، لوگ کہیں بدل نہ جائیں، میری وائف بدل نہ جائے، میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے، میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج، میرا پرسیپشن، میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے، مجھے حقیر، کمتر، کمزور تو نہیں سمجھتے، میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے۔ سو we'll be talking about 3 principles of a successful life، کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے۔ سو نمبر 1 پرنسپل، من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو، جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا، جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا، اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی، آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ کروں؟ نہیں 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 نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں اور عمرے کروں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں، میں اپنی جاب کروں، دنیا کماؤں، رشتہ داروں کے ساتھ رہوں، فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں، سلیپ مینجمنٹ کروں، ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں، بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے پتا میری پرائرٹیز کیا ہیں، مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاۃ اینڈ دین کم بیک۔ من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا ہو، جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے۔ آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا، فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں، ان میں سے چند۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے، املأ صدرک غنًا واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تجھے مالدار کر دوں گا، واسد فقرک، اور فقیری کا تجھ سے کھینچ کے لے جاؤں گا، تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر، فرض نمازیں پڑھا کر، اپنی زبان کا اچھا استعمال کر، گالی گلوچ نہ دیا کر، سود کو نہ پریفر کر، میری عبادت کے لیے۔ اب میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں جب دین سے دور تھا، اور میں جب دین سے دور تھا تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو دنیا اللہ تعالیٰ نے دی بٹ بڑی بیسک سی دی، لیکن جب دنیا کو لات مار کے میں نے اللہ کو اپنا ہدف اور مقصد بنایا، الحمدللہ بفضل اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل کرم سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کے میرے قدموں میں آئی ہے، میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے۔ This world is like a shadow. If you run after it, it will go away from you. دور بھاگے گی. But if you run away from it or make Allah your target, تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارے قدموں میں آئے گی۔ امام حسن البصری کہا کرتے تھے، یا معاشر شباب، او ینگ پیپل،
اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے کام کرنا. بیکاز میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو کچھ کو دنیا تو ملی لیکن ان کو آخرت کبھی نہیں ملی. اور جس نے آخرت کے لیے کام کیا اللہ نے اس کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. It is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take care of your دنیا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے if you have one fear which is آخرہ. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو جس کا غم ایک غم ہو نا آخر تک غم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی تمام افیئرس کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اور جس کا آخرت کا غم نہ ہوا جس کے دل میں، اور جس میں دنیا کے ہم اور غم ہوئے. تو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں. پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں. امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں، لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ. تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری. انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے دو خیر ہے. اور جب تم مجھے دے دینا، پیسے لے لینا، اور اپنے مالک کو بولا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو عمر خطاب بڑے امپریس ہوئے اسے، اور اگلے دن اسی مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں تمہیں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی بکریاں بھی خریدیں اور بکریاں بھی خرید کے اسے گفٹ کر دیں، بٹ جس میں صرف یہ مینشن ہے کہ اس کو خرید کے آزاد کر دیا. دس از مور اوتھینٹک. اور کہتے ہیں هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا، هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا وارجو ان تؤتقك يوم القيامة. اس کلمے نے جو تو نے کہا، تجھے اللہ نے دنیا میں آزاد کر دیا، تجھے اس کلمے نے آزاد کر دیا دنیا میں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی یہ کلمہ آزاد کر دے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس میں تقویٰ تھا، اس کی پرائیویٹ لائف سیٹ تھی، وہ اللہ کا خوف رکھتا تھا. اینڈ دس برنگز اس ٹو the third principle, and that is من اصلح ما بینہ وبین اللہ کفاہ اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنا اور اللہ تعالیٰ کے جو ورٹیکل کنیکشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہاریزونٹل کنیکشنز ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں. سلف صالحین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتا تھا تو ہم اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں، اپنی اولاد کی نافرمانی میں، اور اپنی رائڈنگ بیس کی نافرمانی میں دیکھا کرتے تھے. So the core of our good relations is in this nasiha. Everybody loves کہ اسے محبت کی جائے. Definitely everybody loves کہ میرے ماں باپ میری بات سنیں، مجھ سے سب ایگری کریں، اور میرا امیج سب نے اچھا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی وَجَعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرا بہترین ذکر خیر ہو لوگوں میں. تو اس کی طریقہ کیا ہے؟ اپنا اور اللہ کا تعلق بہترین کرنا. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک پرائیویسی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جلوت میں، آپ کی پبلک لائف میں ظاہر ہوتی ہیں. کم من مؤمن باللہ عز وجل یحترمہ عند الخلوات. کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو کہ گناہوں سے بچتے ہیں پرائیویسیز میں، اور یعنی اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن ٹھیک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟
ڈیٹیل کیا خوبصورت ابن قیم فرماتے ہیں، بلکہ ابن جوزی کا یہ قول ہے، کہتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحَ عُودًا حِنْدِيًّا عَلَى الْمِجْمَرِ فَيَحْفُوهُ طِيبَةً فَيَسْتَنْشِقُ الْخَلَائِقُ وَلَا يَدْرُونَ أَيْنَ هُوَ۔ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ اس فعل کی وجہ سے ایک ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پرسیپشن، ان کا امیج، ان کی محبت کیسے پھیل جاتی ہے کہ جیسے عودن ہندین، ایک ہندی عود وڈ کسی کوئلے پہ رکھ دی جائے، فیفوح طیبہ، اور اس کی خوشبو اڑنے لگے، فیستنشق الخلائق، اور پھر وہ آسمانوں اور زمینوں میں پھیل جائے، اور لوگ کہیں ولا یدرون این ہوا، کہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے، وائی از دس پرسن سو اٹریکٹیو ٹو اس، وائی ڈو وی لو دس پرسن، اس بندے میں ہے کیا کہ ہمیں اس بندے سے اتنی محبت ہے۔ یاد رکھیں اس کی پرائیویسیز پاک ہیں، اس کا الگ سا ریلیشن پاک ہے۔ تو یہ 3 پرنسپلز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ آخرت کو اپنی ٹاپ پرائرٹی بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی افیئر سے ذمہ داری لے لے گا۔ اپنی سیکرٹ لائف کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پبلک افیئرز کو سارٹ آؤٹ کر لے گا، اور اپنے اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن مینٹین رکھیں، اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا، لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پرنسپلز پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم دین پہ قائم رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دنیا میں بھی دین پہ رکھے، وفات بھی ہماری کلمے پہ ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہو، اور ہم اٹھیں بھی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔